السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ 2 دن قبل ضلع بجنور کے قصبہ کھاری میں حضرت قاری سیف الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مردہ جسم کے ساتھ جو دل دہلا دینے والا حادثہ ہوا، ان کے انتقال کے 2 مہینے کے بعد کوئی ازلی مردود ان کی قبر کھود کر ان کا سر کاٹ کر لے گیا۔ پورے ضلع بجنور میں اداسی طاری ہو گئی اور اس بھیانک حادثے پر ہر شخص گہرے صدمے سے دوچار ہوا۔ میں خود ذاتی طور پر اس معاملے کو لے کر بہت افسوس کی کیفیت میں تھا، جس کی بنا پر اس حادثے کے تعلق سے خاموش رہا اور ایک لفظ میری زبان سے نہ نکل سکا۔ آج جب تھوڑا سا طبیعت میں سنبھال آیا تو 2 اہم باتیں اس پہلو پر پیش ہیں۔ قاری صاحب کی شخصیت ہمارے ضلع کی تقویٰ اور خلوص میں بلا مبالغہ سب سے بھاری شخصیت تھی۔ سارا علاقہ جانتا ہے تواضع اور استغنا ان کے جیسا نہ دیکھا گیا اور نہ سنا گیا۔ وہ ذاکرین اور صالحین کی فہرست میں اونچے مقام پر تھے۔ یہ میری وجدانی بات ہے۔ وقت کی وفات کے 2 مہینے بعد اللہ نے اس بندے کی کرامت ظاہر کی کہ اللہ نے انہیں شہادت جیسے اعظم مرتبے پر بھی پہنچا دیا۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا ایک خوبصورت پہلو ہے۔ اب ایک پہلو دوسرا ہے جو بے انتہا بھیانک ہے اور جس پر توجہ دلانے کے لیے ہی یہ تحریر لکھ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ باطل طاقتوں کا ہر فرد اہل ایمان کے ایمان کو چھیننے، کاروبار کو ٹھپ کرنے اور ہماری لڑکیوں کو مرتد بنانے کے لیے اپنا تعاون دے رہا ہے۔ سیاسی چال باز اپنی چالیں اہل ایمان کے خلاف چل رہے ہیں۔ ہندو کاروباری مسلم تجارت کو ٹھپ کرنے کی قسم کھا چکے ہیں اور ان کے تانترک مسلم بچیوں پر بے انتہا گندا اور بدبودار جادو کر رہے ہیں۔ میں یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جس علاقے میں قاری صاحب رہتے تھے اس کے پاس کے چند گاؤں ہیں جہاں سے پچھلے 5 سالوں میں 10 سے زائد لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں، اور وہاں کے ہمارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان پر باضابطہ جادو کیا گیا ہے۔ حضرت قاری صاحب کے بعد نماز بعد ہندو اور مسلم مریضوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، جن پر قاری صاحب دم کرتے اور وہ بفضل خدا شفایاب ہو جاتا تھا۔ قاری صاحب کا دم علاقے میں مشہور تھا۔ ایک بات یاد رہے کہ علاج بالقرآن سنت سے ثابت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال قاری صاحب کی شخصیت قاری صاحب کی نگاہ میں کسی جادوگر کی حیثیت رکھتی ہی تھی۔ یہ سفلی عمل والے کیا کچھ کرتے ہیں اور کتنے گھناؤنے کام کر جاتے ہیں، شاید آپ اندازہ نہ لگا سکیں۔ یہ اپنا پیشاب تک پیتے اور اپنا پخانہ تک کھاتے ہیں۔ قرآن کو اپنے پیروں میں باندھ کر بیت الخلاء میں لے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے بدترین روحوں کو کام پر لگاتے ہیں، اس لیے انہیں خوش رکھنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اس چیز میں ضروری نہیں کہ غیر ہی شامل ہو، اپنا بھی اس طرح کا عامل ہو سکتا ہے۔ یہ انسان نہیں ہوتے، انسانی شکل میں جہنمی کتے ہوتے ہیں۔ قاری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ساتھ میں یہ ہمارے لیے خاموش طوفان کی آہٹ ہے۔ ہماری بچیاں یا تو مال کے لالچ میں ان کی چال میں پھنس رہی ہیں، یا کالج جانے والی اچھی لڑکی اپنی فوٹو کی وجہ سے ان خبیث تانترک ملعونوں کا شکار ہو رہی ہے۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجیے اور ابتدائی اسکول کا نظام اپنے ہاتھ میں اسلامک طرز پر ڈھالیے، ورنہ ہم اس وقت دشمن کے لیے فقط ایک لقمہ تر بن کھڑے ہیں۔ یہ دولت ہمیں نہیں بچا پائے گی۔ محمد انس قاسمی، بجنوری، مرکز دارالایمان علی پورہ، جٹ، ضلع بجنور۔ تو دوستو، یہ تھا دل کو دہلا دینے والا واقعہ بجنور سے کہ ایک قاری صاحب کی قبر میں سے گردن کو کاٹ دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حضرت قاری صاحب کو شہادت کے درجے پر فائز فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس واقعے کے متعلق کیا کہنا، نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھنے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔